انہی ایام میں جب کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی حکومت چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں چلے آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے۔ امیر معاویہ نے ان کا معقول روزینہ مقرر کر دیا۔ حضرت علی کو حضرت عقیل کے اس طرح جدا ہونے اور امیر معاویہ کے پاس چلے جانے کا سخت ملال ہوا، اور آپ نے امیر معاویہ کے خلاف جنگی تیاریوں کو ضروری سمجھا، کوفیوں کو شام پر حملہ کرنے کی ترغیب دی، اور اس مرتبہ کوفیوں پر آپ کی ترغیب کا اثر ہوا کہ 60,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر اس امر کی بیعت کی کہ ہم تازست آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اور مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ ان 60,000 کے علاوہ اور لوگوں کو بھی فراہم کرنے اور سامان حرب درست کرنے میں مصروف تھے۔ خارجیوں کی فوجی طاقت جنگ نہروان میں زائل ہو چکی تھی، اور بظاہر ان کی طرف سے کوئی اندیشہ باقی نہ رہا تھا۔ جنگ نہروان میں خوارج کے صرف 9 آدمی بچ گئے تھے۔ ان 9 آدمیوں نے جو خوارج میں امامت و سرداری کی حیثیت رکھتے تھے، اول فارس کے مختلف مقامات میں حضرت علی کے خلاف بغاوتوں اور سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں حصہ لیا، مگر جب کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو عراق و حجاز میں آ کر ادھر ادھر آوارہ پھرنے لگے۔ آخر مکہ مکرمہ میں عبد الرحمن بن ملجم مراوی، برق بن عبداللہ تمیمی، عمر بن بکر تمیمی 3 شخص جمع ہوئے اور آپس میں مقتولین نہروان کا ذکر کر کے دیر تک افسوس کرتے رہے۔ پھر تینوں اس رائے پر متفق ہوئے کہ آؤ 3 سب سے بڑے سرداروں کو جنہوں نے عالم اسلام کو پریشان کر رکھا ہے قتل کر ڈالیں۔ تینوں نے باہم عہد و پیمان کیا اور یہ قرار پایا کہ عبد الرحمن بن ملجم مراوی مصری حضرت علی کو، اور ابرق بن عبداللہ تمیمی حضرت معاویہ کو، اور عمر بن بکر تمیمی سعدی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حاکم مصر کو قتل کرے، اور یہ تینوں قتل ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوں۔ چنانچہ 16 رمضان المبارک یوم جمعہ نماز فجر کا وقت مقرر ہوا۔ تینوں آدمی کوفہ، دمشق اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب رمضان المبارک کی مقررہ تاریخ آئی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہو کر، جبکہ امیر معاویہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، تلوار کا ایک ہاتھ مارا، اور یہ سمجھ کر تلوار کا ہاتھ کاری لگا ہے بھاگا، لیکن گرفتار کر لیا گیا۔ امیر معاویہ زخمی تو ہوئے مگر زخم مہلک نہ تھا، چند روز کے علاج معالجہ سے اچھا ہو گیا۔ برق کو ایک روایت کے مطابق اسی وقت اور دوسری روایت کے موافق کئی برس کے بعد قید رکھ کر قتل کیا گیا۔ امیر معاویہ نے اس کے بعد مسجد میں اپنے لیے محفوظ جگہ بنوائی اور پہرا بھی مقرر کیا۔ اسی مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت میں عمر بن بکر نے مصر کی مسجد میں نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے خارجہ بن ابی حبیبہ بن عامر کو عمر بن عاص سمجھ کر تلوار کے ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس روز اتفاقاً عمر بن عاص بیمار ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی جگہ خارجہ بن حبیبہ ایک فوجی افسر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ عمر بن بکر نے سمجھا کہ یہی عمر بن عاص ہیں اور ان کو قتل کیا۔ اسی روز کوفہ میں عبد الرحمن بن ملجم نے نماز فجر کے وقت مسجد میں حضرت علی پر حملہ کیا، اور اس زخم کے صدمہ سے 2 روز کے بعد 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو حضرت علی شہید ہوئے۔ تفصیل اس حادثہ جانکا کی یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں آ کر اپنے دوستوں سے ملا، مگر کسی سے اپنے ارادے کو ظاہر نہ کیا۔ آخر خوب سوچ سمجھ کر اپنے ایک دوست شبیم بن شجرہ پر اپنا راز ظاہر کیا اور اس سے امداد چاہی، اور کہا کہ ہم کو مقتولین نہروان کے عوض حضرت علی کو قتل کرنا چاہیے۔ اول تو شبیب نے اس ارادہ سے باز رکھنا چاہا، پھر کچھ متعامل ہوا، اور آخرکار ابن ملجم کے کام میں امداد کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ قبیلہ تمیم کے 10 آدمی جو خارجی ہو کر لشکر خوارج میں شامل تھے جنگ نہروان میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو جو کوفہ میں رہتے تھے حضرت علی سے عناد اور ملال تھا۔ ابن ملجم ان لوگوں سے اکثر ملتا اور اکثر ان کے گھروں میں جاتا آتا رہتا تھا۔
اس نے ایک نہایت حسین و جمیل عورت دیکھی جس کا نام کتام تھا۔ اس عورت کا باپ اور بھائی دونوں اس مقتولین میں شامل تھے۔ ابن ملجم نے کتام کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ کتام نے کہا کہ پہلے مہر ادا کر دو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جب اس سے مہر کی مقدار دریافت کی گئی تو اس نے کہا کہ 3000 درہم، ایک لونڈی، ایک غلام اور حضرت علی کا کٹا ہوا سر میرا مہر ہے۔ ابن ملجم تو حضرت علی کے قتل کی نیت سے آیا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ میں صرف آخری شرط کو پورا کر سکتا ہوں، باقی شرائط کی بجا آوری سے اس وقت مجبور ہوں۔ کتام نے کہا کہ اگر تم آخری شرط کو پورا کر دو تو میں باقی چیزوں کو خود چھوڑتی ہوں۔ ابن ملجم نے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ میں حضرت علی کے قتل پر قادر ہو جاؤں تو اس راز کو کہیں فاش نہ کرنا۔ کتام نے راز کی حفاظت کا وعدہ کیا اور اپنے رشتہ داروں میں سے ایک شخص دردان نامی کو ابن ملجم کے ساتھ مقرر کیا کہ وہ ابن ملجم کی مدد کرے۔ آخر مقررہ تاریخ یعنی 16 رمضان المبارک جمعہ کا دن آ پہنچا اور ابن ملجم، شبیب بن شجرہ اور دردان تینوں پچھلی رات سے مسجد کوفہ میں آئے اور دروازہ کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی لوگوں کو حسب عادت نماز کے لیے آوازیں دیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے دردان نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا، مگر اس کی تلوار دروازہ کی چوکھٹ یا دیوار پر پڑی اور حضرت علی آگے بڑھ گئے۔ ابن ملجم نے فوراً آگے لپک کر آپ کی پیشانی پر تلوار کا ہاتھ مارا جو بہت کاری پڑا۔ حضرت علی نے زخم کھا کر حکم دیا کہ ان کو پکڑو۔ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آ چکے تھے۔ یہ حکم سنتے ہی دوڑ پڑے۔ دردان اور شبیب دونوں مسجد سے نکل کر بھاگے، مگر ابن ملجم مسجد سے باہر نہ نکل سکا۔ وہ مسجد ہی کے ایک گوشہ میں چھپا اور گرفتار کر لیا گیا۔ شبیب کو ایک شخص حضرمی نے پکڑا، مگر وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور ہاتھ نہ آیا۔ دردان بھاگ کر اپنے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا کہ لوگوں نے جا لیا اور وہیں قتل کر دیا۔ ابن ملجم گرفتار ہو کر حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو تم بھی اس کو قتل کر دینا، اور اگر میں اچھا ہو گیا تو خود جو مناسب سمجھوں گا کروں گا۔ پھر آپ نے بنو عبد المطلب کو وصیت کی، میرے قتل کو مسلمانوں کی خوریزی کا بہانہ نہ بنانا، صرف اسی ایک شخص کو جو میرا قاتل ہے قصاص میں قتل کر دینا۔ پھر حضرت حسن بن علی اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حسن، اگر اس زخم کے صدمہ سے میں مر جاؤں تو تم بھی اس کی تلوار سے ایسا ہی وار کرنا کہ اس کا کام تمام ہو جائے، اور مسئلہ ہرگز نہ کرنا، یعنی اس کے ناک کان وغیرہ نہ کاٹنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابن ملجم کی تلوار کا زخم حضرت علی کی کن پٹی تک پہنچا تھا اور تلوار کی دھار دماغ تک اتر گئی تھی، مگر آپ جمعہ کے روز زندہ رہے۔ ہفتہ کے روز 17 رمضان المبارک کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کے وفات پانے سے بیشتر جندم بن عبداللہ نے آ کر عرض کیا کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں، یعنی وفات پا جائیں، تو کیا ہم حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، تم جو مناسب سمجھنا کرنا۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور دنیا میں مبتلا نہ ہونے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم کسی چیز کے حاصل نہ ہونے پر افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، یتیموں پر رحم اور بے کسوں کی مدد کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا، قرآن مجید پر عمل رہنا اور حکم الہی کی تعمیل میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ پھر محمد بن حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم کو بھی انہی باتوں کی اور دونوں بھائیوں کی تعظیم مد نظر رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ان کا حق تم پر زیادہ ہے، ان کی منشا کے خلاف تم کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حسنین کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کو بھی محمد بن حنیفہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور رعایت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر عام وصیت تحریر کرانے لگے کہ وفات کا وقت قریب آ گیا اور سوائے لا الہ الا اللہ کے دوسرا کلمہ زبان مبارک سے نہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو حضرت حسن کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا۔ حضرت علی 63 سال کی عمر اور 4.25 سال کی خلافت کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت حسن بن علی، حضرت حسین بن علی اور عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور 3 کپڑوں میں کفنایا جن میں قمیض نہ تھا۔
حضرت حسن نے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ بعض روایتوں کے بموجب مسجد کوفہ میں، بعض کے موافق اپنے مکان میں، بعض کے موافق کوفہ سے 10 میل کے فاصلے پر دفن کیے گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت حسن نے آپ کے جسد مبارک کو خارجیوں کے خوف سے کہ کہیں آپ کی بے حرمتی نہ کریں، نکال کر ایک دوسری قبر میں پوشیدہ طور پر دفن کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کے تابوت کو مدینہ منورہ لے جانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کریں۔ اسی اثناء میں وہ اونٹ جس پر آپ کا جنازہ تھا بھاگ گیا اور پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ اونٹ طے کی سرزمین میں ملا، لوگوں نے اس کو پکڑ کر آپ کا جنازہ وہیں دفن کر دیا۔ غرض آج اتنے بڑے اور عظیم و شان شخص کے مزار کا صحیح علم کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کہاں ہے۔ اس کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ خارجیوں کے خوف سے آپ کو ایسی جگہ دفن کیا گیا جس کا حال عام لوگوں کو معلوم نہ ہو۔